بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں قربانی کی فضیلت کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پر وقت پہنچ سکے۔ دوستو، قرآن کریم اور احادیث نبوی میں سنت ابراہیمی قربانی کو دین کا بنیادی شعار قرار دیتے ہوئے اس کی فضیلت اور اہمیت پر مفصل روشنی ڈالی گئی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس نماز پڑھو اپنے رب کے واسطے اور قربانی کرو۔ قربانی کا لفظ قربان سے نکلا ہے۔ عربی زبان میں قربانی اس عمل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکے، خواہ ذبیحہ ہو یا صدقہ اور خیرات ہو، لیکن عرف عام میں یہ لفظ قربانی کے جانور کے ذبیحے کے لیے بولا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں یہ لفظ چند جگہ استعمال ہوا ہے اور اکثر مواقع پر قربانی کے جانور کا ذبیحہ ہی مراد لیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے بعد حدیث کا مطالعہ کریں تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی فضیلت کے اوپر بہت ساری احادیث ہیں۔ ہم چند حدیثیں یہاں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، قربانی کے دن اللہ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں آتا۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ لایا جائے گا۔ نیز فرمایا، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں سند قبولیت حاصل کر لیتا ہے، اس لیے تم قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ قربانی کا بنیادی مقصد اپنے رب کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہے اور اہل ایمان میں جذبہ ایثار پیدا کرنا ہے۔ قربانی کرنے والے شخص کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ آج ہمارے رب نے جانور کی قربانی کا حکم دیا ہے تو ہم اسے خوش دلی سے تسلیم کرتے ہیں، اور اگر کل ہمارا رب ہماری جان کی قربانی مانگے گا تو ہمارے مالک و خالق کے نام پر یہ جان بھی قربان ہے۔ مزید ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اون میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ جانور کی کھال میں ہمارے لیے کیا ثواب رکھا گیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کی ہر ایک بال کے عوض اللہ ایک نیکی عطا کرتا ہے، اور کھال کے متعلق فرمایا، اس کے ہر ایک بال کے ذریعے اللہ ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی، اپنی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، فاطمہ، جب تمہارا جانور قربان کیا جائے تو اس کے پاس کھڑی رہنا، کیونکہ جب جانور کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ اس کے گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے بندے کی بے حساب بخشش کر دیتا ہے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو قربانی کے فضائل سن کر قربانی کرنے کا دل چاہ رہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پر وقت پہنچ سکے۔